جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیر علی نیازی ٹیچنگ یوٹیوب اور پاکستان اسٹڈیز سوشل اسٹڈیز فیس بکس کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم لائے ہیں 10th کلاس چیپٹر نمبر 8 کے امپورٹنٹ شارٹ کوسچنس۔ یہ کوسچن جو ہے آپ کو ایک ماڈل پیپر کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر ہم لوگ جب شارٹ کوسچن جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے اس کا سیکشن لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوسچن دے کے اس کے بعد اس کا آنسر سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ اس کا ہیڈنگ بھی دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کوسچن ہے یوزز آف جپسم، یہ آپ کے ایکسرسائز میں سے ہے یہ کوسچن۔ اسی طرح سے یوزز آف لائم سٹون، کول اور منرل کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کے یوزز، ان میں سے جو آپ کے بک میں اویلیبل ہیں وہ آپ شارٹ کوسچن اس کے حوالے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں جسٹ آپ نے یوزز دینے ہیں۔ اس میں ابھی اسٹوڈنٹ نے ریزلٹ کی جو ہے لوکیشن بھی بتائی ہے، یہ اس نے ایکسٹرا اپنی ایفیشینسی ظاہر کی ہے۔ تو یوزز آف جپسم جو ہے فرٹیلائزرز میں اور را مٹیریل کے طور پر یوز ہوتی ہے فاسفیٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے جو یوزز ہے نا اس کے جپسم کے وہ کافی سارے ہیں۔ تو یہ سیمنٹ انڈسٹری میں اور پلاسٹر آف پیرس میں سلفیورک ایسڈ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اور پیپر مینوفیکچرنگ اور ربڑ انڈسٹری میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے تھوڑا سا کام لکھا ہے، لیکن تاہم اس نے علاقے شاید ظاہر کر کے اس کے جو کوسچن کی لینتھ ہے وہ پوری کی ہے۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ اسٹیپس ٹو انکریز ایگریکلچر پروڈکشن ہے، مجھے ہم نے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس نے جو کہا ہے کہ پاکستان کے کوئی ایگریکلچر پروڈکشن کو اگر بڑھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا مشینری، ماڈرن مشینری کا استعمال کرنا ہے۔ پھر اس طرح سے گڈ کوالٹی آف سیڈ اور پیسٹیسائڈز کو بہتر کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں جو ہے کینال سسٹم کو، ایریگیشن سسٹم کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پیج 77 اور پیج 88 پہ کچھ اس کے بتائے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، جس میں اگر دیکھیں تو ہم ڈیمز کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور الیکٹریسٹی اویلیبل کی جانی چاہیے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، سینڈی اینڈ واٹر لاگنگ کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے علاوہ فارمر کی ٹریننگ بھی ہے۔ ان کو اگر آپ پوائنٹس میں لکھ دیں تو آپ کا آنسر جو ہے وہ ایزیلی کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ آپ 5-6 پوائنٹس میں اگر آپ لکھ دیں تو بریفلی لکھنے کا اس سے کچھ اس طرح زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر پوائنٹس اگر آپ 5-6 آپ لکھ دیں ہیڈنگ جیسے ہم دیتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے نا وہ آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو کوسچن ہے وہ اسمارٹ انڈسٹریز کے بارے میں ہے۔ اسمارٹ انڈسٹری ان کیٹیگریز میں شامل ہے انڈسٹریز کی جس میں ایک سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں، 10 تک تقریباً، یعنی 2 to 9 ورکر کا آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح سے جو کاٹن انڈسٹری ہے اس میں ایک بندہ کام کر سکتا ہے، جس میں اس میں بہت شارٹ لیول پہ ہوتی ہے، اس میں ایک بندہ بھی اس انڈسٹری کو چلا سکتا ہے۔ تو اسمارٹ انڈسٹری کے جس میں 2 to 9 ورکر، اب اسٹوڈنٹ نے اس میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے 2 to 9 ورکر کو۔ اسی طرح سے اس کی جو ایگزامپل ہیں ڈیری فارمنگ، پولٹری مینوفیکچرنگ، اسٹیل، اسی طرح سے فین، الیکٹرک موٹرز، یوٹینسل میکنگ، بی کیپنگ، سپورٹس گڈز آئٹم۔ تو اس طرح کی انڈسٹری جو ہے وہ اسمارٹ انڈسٹری کی کیٹیگریز میں فال کرتی ہے۔ نیکسٹ جو کوسچن کو ہم نے لیا ہے وہ پی اے ای سی کی رسپانسبلٹیز ہیں، کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی جو ہے کیا رسپانسبلٹیز ہیں، جس میں سب سے پہلے اس کی جو ہے نا وہ پلاننگ کرتی ہے پاور پلانٹس کی، اس کی سیٹنگ کرتی ہے، پلاننگ، سیٹنگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی رننگ کرتی ہے۔ یعنی یہ تین اس کی رسپانسبلٹی میں 3 چیزیں شامل ہیں: پلاننگ، سیٹنگ اور رننگ آف نیوکلیر پاور پلانٹس۔ اس طرح سے اسٹوڈنٹس اگر آپ نے سیکشن سی کو دیکھنا ہے، سیکشن سی اگر ہم لانگ کوسچن سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں سیکشن سی سب سے پہلے اس کو لکھیں گے، پھر اس کے بعد پھر اس کا کوسچن نمبر دیں گے، پھر اس کی ہیڈنگ دیں گے، اور سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیں گے۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے انٹروڈکشن اتنا نہیں دیا ہوا ہے،
تو اس میں سب سے پہلے اس کی بیکورڈنس آف فارمر شامل ہے کہ فارمرز جو ہیں بیکورڈ ہیں، ان کی ٹریننگ نہیں ہے اور اتنے لٹریٹ نہیں ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے ان کو نہیں پتہ ہے کہ جو ہے نا نیو میتھڈس کیا ہیں. دے ڈونٹ نو the uses of the modern machinery, and because of the unawareness they are using the old method of cultivation. So training of the farmer, that is very important. So the problem is that they are literate, they are not literate, that having the sufficient knowledge of the pesticides, about the seeds, about the machinery, modern method of cultivation. They don't know about that, so this is the problem. Next reason is old and traditional method. The reason for the decline the agriculture production is the old and traditional method of farming. The farmers are not well aware about the modern machinery. They are not well aware about the uses of the modern machinery. And they, because of the old method of cultivation, they are getting less income from their fields. ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ ریزن میں شامل ہو سکتا ہے. دین ابھی نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے، دا امپورٹنٹ پرابلم از ایگریکلچر سیکٹر از دا بیکاز آف دا یوز آف لو کوالٹی سیڈ وچ از آلسو پروڈیوس لو سب اسٹینڈرڈ، اور آپ کی جو فیلڈ ہے اس سے جو پروڈکشن ہے، اس کی ییلڈنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سو دس از نیسیسری. تو اگر آپ دیکھیں ہمارے جو فارمرز ہیں، ہمارے جو بگ فارمرز ہیں اور جو ماڈرن میتھڈ یوز کرتے ہیں، وہ تو سیڈ جو ہے ہزاروں روپے کا، لاکھوں کا باہر سے بھی منگوا لیتے ہیں. دے آر اویئر، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے اچھا بیج استعمال کریں گے تو ہماری انکم بھی بہتر ہوگی، پر ایکڑ جو ییلڈ ہے وہ بہتر ہو جائے گی. سو دس از اے پرابلم کہ لو کوالٹی جو سیڈ ہے وہ ہمارے فارمرز یوز کرتے ہیں. Another reason is that is a natural disaster like flood, earthquake. So because of that ہمارے جو فروٹس ہیں، آرچرڈز ہیں، جو فارمنگ ہے وہ بڑی جو ہے نا اس سے متاثر ہوتی ہے. سو اسی وجہ سے جو ہے ڈیزاسٹرز بھی ہو رہے ہیں ہمارے جو اس فیلڈ میں، اور ان نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ڈیمیج پہنچتا ہے ہماری کلٹیویشن کو. اس کوشچن کا آنسر پیج 76 اور پیج 77 پہ موجود ہے. پھر ان ایڈیکویٹ ایریگیشن سسٹم جو ہے، ہمارا جو ایریگیشن سسٹم ہے وہ تو بیسٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے، شارٹیج کی وجہ سے، ڈیم کی کنسٹرکشن کی وجہ سے، کیونکہ ڈیمز تعمیر نہیں ہو رہے، پانی کا سٹوریج نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارا ایریگیشن سسٹم جو ہے وہ فلاپ ہے. دریاؤں میں اتنا پانی نہیں ہے کہ جس سے جو ہے ہم فصلوں کو بہتر طریقے سے ایریگیٹ کر سکیں. سو نیکسٹ کوشچن جس کا ہے وہ سینیٹی اینڈ واٹر لاگنگ ہے. تو اس کی واٹر لاگنگ سینیٹی کی وجہ سے بھی ہماری جو پیداوار ہے وہ کم ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو کلٹیویشن جو ہے وہ بہت، جو لینڈ ہے وہ جو کلٹیویبل ہے، جو کاشت کے قابل ہے، وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. سو ایوری ایئر لاٹ آف لینڈ فال وکٹم ٹو ریور ایروجن کا بھی شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو فرٹائل ایریا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس طرح سے پلانٹ ڈیزیزز ہیں. پلانٹ ڈیزیزز جی جو ہے جو جیلنس ہے، پر ایکڑ جو پیداوار ہے اس میں کمی کی ایک بڑی وجہ ہے. پیسٹیسائڈ اچھی استعمال نہیں کی جا رہی ہیں، اور ایٹ لیسٹ جو ہے اپروکسیمیٹلی جو 25% جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ پلانٹ ڈیزیز کی وجہ سے جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ دس لیسن the crop productivity and round about by
25%. This is another problem. اسٹوڈنٹ آئی نو کہ آپ لوگ جو ہے بہت اچھا کویسچن پھر پر حل کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ اس کا آخر میں کنکلوژن دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہاف پیج سے لے کر جو ہے 1.5 پیج تک آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ نے پیچھے لکھا ہوا ہے اس کو ہی آپ نیکسٹ اباؤٹ جو ہے ایک بگ پیراگراف کی صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹ نے کچھ اٹیمپٹ تو کیا ہے، اس میں اس نے بتایا کہ اکانومی پاکستان کی اکانومی سے ویسٹ کر رہی ہے، تو اس پہ جو ہے پرابلمز یہ ہیں کہ اس کی فارمر بیکورڈ نہیں ہے، بیکورڈ ہیں، سپلائی آف واٹر ٹھیک نہیں ہے، ایریگیشن پرابلم ہے، پلانٹ ڈیزیزز ہیں، اور یہ اس نے جو ہے نا کولیکٹیولی اس کو سمرائز کر کے لکھا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی کنکلوژن جو ہے وہ سمری ہوتی ہے آپ کے فل جو کویسچن کی آنسر کی۔ تو لانگ کویسچن میں انٹروڈکشن اور سمری آپ نے لازمی دینی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کا کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی کیونکہ آپ نے کویسچن حل کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے جو مین جو پوائنٹس ہیں وہ آپ نے سمری کی صورت میں لکھ دینے ہیں۔ ہاف پیج پہ بھی ہو سکتا ہے اور 1 سے 1.5 پیج پہ بھی آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک پیراگراف کی صورت میں ہو۔ اوکے، سو تھینک یو ویری مچ، دس از نف فار ٹوڈے۔ یہ چیپٹر نمبر 8 کا میں نے آپ کو لانگ کویسچن شارٹ کویسچن کچھ بتائے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، تو امید ہے آپ کو اس سے کافی فائدہ پہنچا ہوگا اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے پیپر کو اٹیمپٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔